جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی، اور خواتین کو اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آئے روز ہم کئی ایسے واقعات، کبھی خواتین کو مارنے پیٹنے کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی انہیں زندہ جلا دینے کے واقعات، کبھی مار ڈالنے کے واقعات. ایک ریسنٹ واقعہ جو کہ پیش آیا، تیزاب گردی کا یہ واقعہ کوئٹہ میں جو پیش آیا، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک فرد پر حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر ماہنور پر ہونے والے تیزاب حملے نے ایک بار پھر سے خواتین کے تحفظ اور ایسے سنگین جرائم کی روک تھام پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اچھا، اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ کراچی میں زیر علاج ڈاکٹر ماہنور کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، اور ماہرین کے مطابق بینائی بھی ان کی محفوظ ہے. تاہم اس واقعے نے خواتین کے خلاف بڑھتے تشدد اور تیزاب گردی جیسے سفاک جرائم پر نئی بحث چھیڑ دی ہے. اعداد و شمار اور ماضی کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ جو تیزاب گردی ہے، اس کا نشانہ بننے والی خواتین صرف جسمانی نہیں بلکہ آبویسلی ذہنی اور سماجی اذیت کا بھی سامنا کرتی ہیں. اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سخت قوانین کے باوجود ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا خواتین اب بھی اپنے تعلیمی اداروں یا پھر ان کے جو دفاتر ہیں، کام کرنے کی جگہ ہے، جہاں بھی وہ موو اراؤنڈ کرتی ہیں، وہاں محفوظ نہیں ہیں؟ اور ایسے مجرمان کے خلاف فوری اور مؤثر انصاف کو کیسے یقینی بنایا جانا چاہیے، ان سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت مصباح صاحبہ، سماجی رہنما، اور آپ بانی ہیں ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی، جن کی وجہ سے 1000 سے زائد بچیاں جو ہیں وہ نہ صرف ان کے پاس آتی ہیں، ان کے توسط سے رجسٹر ہوتی ہیں، بلکہ وہ دوبارہ مسکرانے کا موقع بھی پا لیتی ہیں. بہت شکریہ مسرت صاحبہ، ویری ویری گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور ہیئر. سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو تھینک یو فار ڈوئنگ دس ایفرٹ فار دا ویمن، بیکاز اٹ ٹیکس لاٹ آف ایفرٹ، لاٹ آف کریج، کہ ان خواتین کو یہ کانفیڈنس دینا کہ تم دوبارہ محفوظ ہو، تم اپنی زندگی جی سکتی ہو. کمنگ ٹو دا ٹاپک، جو میرے خیال میں جتنی دفعہ ہم اس پر بات کرتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. لیکن آپ پاکستان میں بات کر رہے ہیں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے، اور ہر روز کوئی ایک واقعہ ضرور آپ کی نظر سے ایسا گزرتا ہے. What do you think government is doing? Is it enough? کیا مطلب ہم کیا کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو محفوظ کر سکیں؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا اینڈ میڈیا ہیز ایکچولی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. جہاں پہ اس کی نگیٹیوٹی ہے وہاں پہ یہ پازیٹیوٹی بھی ہے کہ ایسے جو ہینیس کرائم ہوتے ہیں، ایسے دس فارم آف ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اس کو روک تھام کرنے کے لیے فوراً ایک بریکنگ نیوز آ جاتی ہے. بچی کے گھر والے یا جو بھی وہاں واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ لوگ فوراً دکھا دیتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ روک کیوں نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا ہم کیا کریں کہ روک دیا جائے. دیکھیے، ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، اور جو ایسے کرائم کے حوالے سے جو قانون تھا اس میں ترمیمات کر کے اس میں سزائیں بڑھا دی گئی ہیں، اس میں کمپنسیشن وغیرہ دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کو اس کی مدت بھی قائم کر دی ہے کہ 2 مہینے کے اندر اس کیس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے، وچ از بہت امپورٹنٹ چیز. ہوتا کیا ہے کہ یہ بچیاں جن کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے یا ماچس سے تیل چھڑک کے جلا دیا جاتا ہے، گھر کے اندر تک جب تک رہا تو رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی، امبیرس فیل کرتے تھے فیملی ممبرز. ایسا بھی ہوتا تھا کہ بچیاں ریپ ہونے کے بعد اس کے بعد ان کے اوپر تیزاب ڈال دیا جاتا تھا، ان کی پہچان مٹا دی جاتی تھی. لیکن ڈاکٹر ماہنور کا واقعہ اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جہاں پر اب تیزاب جو ہے وہ پبلک پلیسز کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اتنے آمد و رفت ہو لوگوں کی، وہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ تیزاب پھینک کے بھاگ بھی جائے. آپ نے کہا کہ فوری اقدام، اس سے فوری کیا ہوگا کہ اس کو گولی مار دی گئی. اب یہ بہت کم ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے تیزاب پھینکا وہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. سو بہت سے محرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں وہ بچ بھی جاتے ہیں، کم سزائیں بھی مل جاتی ہیں. پہلا ریزن یہی ہوتا ہے کہ جس نے پھینکا ہے وہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جاننے والے کی وجہ سے پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کوئی مکا کر لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے اس کو دیے. لڑکی بیچاری اگر زندہ بچ گئی کیونکہ ایسڈ
بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، الکلائن اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا گندھک کا تیزاب لے کر آؤ، تو وہ جب یہ چہرے پہ ڈالے جائیں، جسم پہ ڈالا جائے، اس تکلیف کا ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. چھوٹی سی ایک اگر پکوڑے تلتے ہوئے چھینٹ آ جاتی ہے تو کیسے تڑپتے ہیں، بچوں کو دور رکھتے ہیں کہ بھائی دور رہو دور رہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں صرف ایک طرف لے کے جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ تعلیم کا فقدان ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے بھی دور رکھا جا رہا ہے. دور کس طرح سے رکھا جا رہا ہے؟ ہم بچپنے میں اپنے بچوں کو، میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا، مٹھائی بانٹ دی، فون کیا میرے بچے نے قرآن ختم کر لیا ہے. 5 سال کا یا 7 سال کا جو بچہ ہے کیا وہ عالم اور عالمہ بن جائے گا؟ نو. اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا فیملی اینڈ اسپیشلی مدر اینڈ فادر جو کہ ان بچوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں. اسکول تو وہ بعد میں جائیں گے، وہ جو تربیتی ٹائم ہوتا ہے ہاں اس کے اندر گھر میں ہی بہتری ہونی چاہیے. جب گھر کے بچے اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے، کسی نے چانٹا مار دیا، کسی نے زبان گندی کر دی، تو دے ہیو اسٹارٹڈ ٹیکنگ اٹ ایز سم تھنگ نارمل. اتنی نارمل ہو گئی ہے کہ جب مائیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی ہیں، اور اگر بیٹیاں کہتی ہیں جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوگا، تو وہ کہتی ہیں نہیں نہیں سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یو کین ناٹ سے نو، یو کین ناٹ سے نو ٹو اے مین بیکاز ہی از دا گائے جو کہ آپ کو زندگی کو آگے بڑھائے گا یا رکھے گا. تو ہمیں یہ پیٹریارکل سوسائٹی اور اس سوچ کو کم کرنا ہے. ہمیں اپنی یہ مسرت مصباح صاحب مجھے یہ جاننا تھا آپ سے کہ یہ تیزاب اتنی آسانی سے مل کیسے جاتا ہے؟ مطلب اتنے قوانین ہیں، رکاوٹیں ہیں کہ نہیں ملے گا، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دینی پڑے گی، مطلب کیسے مل جاتا ہے یہ؟ دیکھیے قانون بنانے سے جرم کبھی بھی نہیں رکتا، قانون کو لاگو کرنے سے جرم رکتا ہے. اینڈ آلسو سرٹن بنائیے، بیکاز اٹ از دا سرٹنٹی جو کہ اس آدمی کو ڈرائے گی. یہ کہہ دینا کہ جی تم پکڑے جاؤ گے، پکڑ لیا اور اس کو چھوٹی سی سزا بھی دے دی، لیکن اس سے پہلے ہی جو ایف آئی آر لکھوانے کے لیے جب اگر کوئی ہمت کرتے ہیں والدین یا بچے، تو وہ بہت ویک ایف آئی آر ہوتی ہے جس کو لے کے وکیلوں کو آگے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے سزائیں بھی کم ہو جاتی ہیں. وہ سزا کاٹ کر آتے ہیں دن اور رات، اگر 14 سال کی ہے تو 7 سال ہو گئے. تو وہ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر تو وہ شیر ہوتے ہیں. انہوں نے نکلتے ہی سب سے پہلے اس عورت کے گھر میں جانا ہوتا ہے، تم نے مجھے جیل بھجوایا تھا، اب دیکھو میں تمہاری بچیوں کے ساتھ کیا کروں گی. بچیاں اس کی ہیں، اس کو اس لیے تیزاب پھینک دیا گیا کہ بیٹیاں ہو رہی تھیں اور بیٹے نہیں ہو رہے تھے. سو یو نو لائک عجیب بہت ساری وجوہات ہیں. کہیں جہیز کا مسئلہ ہے، کہیں مطلب آپ کو خواتین ایک ٹارگٹ نظر آتا ہے، آپ اس ٹارگٹ کو بالکل خواتین یا بیٹیاں یا بچیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی گھرانے کا سب سے ویک لنک ہوتی ہے. ہم سب بہت پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے. ظالم سے ظالم باپ جو ہوگا یا ماں، وہ ان بچیوں کے لیے تحفظ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. دا سیفٹی، دا سیکیورٹی. اتنی سمجھدار اتنی پیاری مائیں ہوتی ہیں کہ 12 سال کی بچی کے ساتھ 5 سال کا لڑکا بھیجتی ہیں، بھائی کو ساتھ لے کے جانا. وہ بھائی کیا کرے گا 5 سال کا بچہ؟ یو نو سو یو ہیو ٹو ایکچولی میک دیم اسٹرانگ. ان کی اسٹرینتھ کیا ہے. ان عورتوں کی بدتمیزی نہ کریں، بات چیت کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے. یہ سب ماں کی ذمہ داری ہے، یہ تربیت. پھر آ جاتے ہیں ہم آپ اسکولوں کی طرف. ٹھیک ہے، اگر ہم اسکول میں ایسے اپنی جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں اس کا ایک سبجیکٹ رکھ لیں چھوٹے بچوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے. جیسے ایک زمانے میں بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی کہانی تھی. ہائے ہائے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جب زینب کا کیس ہو گیا، جب پتہ چلا کہ وہاں پہ تو اتنی بچیاں اور بچے جو ہیں، اس کے بعد پھر زینب لا بن گیا. ہم انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ نہیں، ہمیں اپنے گھر سے بسم اللہ کرنی چاہیے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے. ایک جو ہمارے ہاں ہر کیس کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا ایک ٹک ٹاکر بچی جس کا قتل کیا گیا تھا، اس کا فیصلہ ابھی آیا ہے.
اب یہ ایک کیس آیا ہے، خاتون جب نہ بولے گی تو وہ کسی مرد کی غیرت کو للکار دے گی. اب اس کو سیکیورٹی کی طرف کیسے تبدیل کیا جائے؟ کیا کوئی بھی خاتون جب ایوری ٹائم وہ کسی مرد کو منع کر رہی ہے وہ پولیس کو کال کرے کہ ہاں جی میں نے اس مرد کو منع کر دیا ہے، اب مجھے اس سے خطرہ ہے، اب مجھے بچا لو اس سے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خاتون کو انڈیپینڈنٹ تو کر رہے ہیں، اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تم نے منع کرنا ہے، جہاں تمہاری باؤنڈری ہے وہاں تم نہ بولو گی، لیکن اس نہ کے بعد کی سیکیورٹی کون لے گا؟ Okay, now if the women or the girls or the young girls are working environment میں ہیں جہاں پہ وہ کم اور مرد حضرات زیادہ ہیں، تو ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو لا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے بہت فرق پڑا ہے. جو اس جو کمپنی ہے جو جہاں پہ وہ کام کریں اس کو اس کے جو صدر ہوتے ہیں، اس کے جو اور بھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، دے آل مین، ٹھیک ہے، موسٹ آف دا ٹائم. تو آپ کو جینڈر بائسز جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جہاں پہ نہ کہنے کی بات آتی ہے کہ ایک بچی نے نہ، دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور آپ کو آنکھ دی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. آپ اس موقع تک کیوں لاتے ہیں کسی کو؟ نمبر ون، اس سے پہلے یہ گروپ بن جائے خواتین کا، اور تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میری شکایت اس نے کی اس نے کی ہے. لیکن ایک گروپ جو ہے وہ لکھے پڑھے، یہ ایک بند کمرے کی کہانی ہے. اب گھروں کے اندر اگر آپ دیکھیں جہاں پہ بچیاں شادی ہو کے جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ان سے جہیز کی کمی کی وجہ سے ان کو مارا پیٹا جلایا جاتا ہے شک کی بنیاد پر، آنر کلنگ کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے عورت کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اگر ایک عورت، ایک بچی شادی سے پہلے جو ہے وہ کوئی ہنر سیکھ لیتی ہے، چلو تعلیم اس کو بہت کم دی گئی، ہنر سیکھ لے اور پیسے کمانے لگ جائے، یعنی کہ وہ با اختیار ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ خود مختار ہو جائے، اس کے بعد وہ با اعتماد خود بخود ہی ہو جائے گی. وہی گھر والے جو کہ میری بہو تو کسی کام کی نہیں ہے، نکمی ہے، لیکن اگر وہ نکمی بہو جو ہے وہ ان کو 5,000 روپیہ مہینے کا دینے لگ جائے تو کیا بات ہو جاتی ہے، اے تو ساڈا پتر ہے جی، اس نے تو ساس کی بھی خدمت کی ہے فلاں. ان تمام چیزوں کی روک تھام گھر سے ہوگی. پھر اسکول اور کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں آئے دن سیمینارز ہونے چاہیے. یہ انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کے اوپر پھینکا جائے گا واقعہ ہوگا تو پھر اچھا، اور وہ واقعہ جب تک کوئی ہائپ نہ لے لے. اس طرح تو دیکھا جائے پچھلے مہینے 4 بچیوں کو فیصل آباد میں تیزاب ڈال دیا گیا. ڈو یو نو اباؤٹ اٹ؟ نو. واٹ ہیز دا ریاست ڈن اباؤٹ دیٹ؟ نتھنگ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو گاہے بگاہے نہ ہونے کے باوجود بھی ڈسکشن کا پوائنٹ بنایا جائے. محلے میں بیٹھے ہوئے ہوں، مساجد میں، اسکول نہیں ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے لیکن مسجد میں جمعے کے لیے تو جاتے ہیں، تو کسی دن خطبہ بھی دے دیں. خواتین کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے. مسرت صاحبہ، آپ کا یہاں آنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. اینڈ ونس اگین آپ خواتین کے لیے جو کام کر رہی ہیں کرتی رہیں، خدا آپ کو اس میں اور بہت ساری برکت دے اور بہت ساری زندگیاں. بہت شکریہ. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے اس بچی مہنور کے کیس میں بڑے لوگوں نے ساتھ دیا ہے، فریال تالپور صاحبہ نے اس کو وہاں سے ایئر لفٹ کروایا، اچھے ہاسپٹل میں دیا، ان کی جو اسپوکس پرسن ہے وہ اس کی گاہے بگاہے خبر لیتی رہتی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ ہونی چاہیے. ایک دفعہ ڈیٹرنٹ قائم ہو جائے چیزیں کم ہو جائیں. اور اس سے مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ بہت شکریہ میم آپ کے ٹائم کے لیے کہ آپ یہاں پر آئی. اس سے مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ کتنا CCTV کیمرہ کا کام بڑھ جاتا ہے. جہاں جہاں کیمراز ہیں، جو ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، وہاں پہ خواتین کو تحفظ ملنے کے لیے اقدامات بھی تیز ہو جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.